بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین گرامی، جب عالم اول میں اس رب جلیل اور میرے بادشاہ حسین کے درمیان اسی کربلا معلیٰ سے متعلق ایگریمنٹ طے ہوا، تو اس وقت میرے بادشاہ حسین نے فرمایا، اے میرے مالک، میں حسین اپنے بابا جان کی کلائی میں ہوں اور میرے عباس کی کلائی میں میں حسین اور میرے بابا علی ہم دونوں ہیں۔ یہ سن کر آواز پروردگار آئی، تو پھر اے میرے حسین، اگر تیرا عباس جو کہ اس جرت کا مالک ہے، اگر کربلا میں یہ لڑ پڑا تو پھر 9 لاکھ تو کیا، اسے تو خدا کی خدائیاں بھی نہیں اتار سکتے۔ آواز حسین آئی، ایھا الربی، اے میرے رب، پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا، بازو کٹوانے پڑیں گے۔ سقط الحسین ساعت قلیلہ، تھوڑی دیر کے لیے میرے حسین رکے کہ پہلو سے آواز آئی، مولا فرما دیجئے منظور، آپ کی خاطر تو میرے 1000 بازو بھی ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مولا ذرا اپنے مالک سے یہ تو پوچھ دیجئے کہ وہ مجھے پھر اس کا صلہ کیا دے گا۔ سامعین، جب سرکار عباس کا یہ پیغام حسین مولا کے ذریعے اس مالک نے سنا، تو پھر آواز پروردگار آئی، اے میرے حسین، ذرا اپنے عباس سے یہ فرما دیجئے کہ اس کے 2 بہت عظیم صلے ہوں گے۔ ایک تو عرش معلیٰ پر ہوگا، کیونکہ اس روئے زمین، اس دنیا کی بساط میں اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ وہ اس میں سما سکے۔ اور دوسرا جو اس روئے زمین پر ملے گا، وہ کم از کم یہ ہے کہ یا تو آج تک بن بازوؤں کے میں اس روئے زمین پر احکم الحاکمین ہوں، یا پھر اے میرے عباس، صبح قیامت تک بن بازوؤں کے آپ حاکم، آپ کا علم لہرائے گا ہواؤں میں اور بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب سرکار عباس کنارہ فرات پر آئے، سارے کے سارا کنارہ خالی ہو گیا، دشمن بھاگ گئے۔ اس وقت پورے کا پورا فرات میرے عباس کے قبضے میں تھا۔ سرکار عباس نے اپنے گھوڑے اشش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اشش، تم خوب جی بھر کے پانی پیو، کیونکہ تم بہت پیاسے ہو۔ سرکار اشش نے گردن جھکا کر فرمایا، تو مولا آپ خود کیوں نہیں پیتے؟ آپ بھی تو بہت پیاسے ہیں۔ قربان جاؤں حیوان کے آداب پر۔ فرمایا، اشش، تم جانتے ہو خیام میں میرے سردار حسین ابن علی پیاسے ہیں، کیا میں اپنے سردار سے پہلے پانی پیوں؟ یہ سن کر اشش نے آنکھیں جھکا کے فرمایا، تو اے میرے بادشاہ، خیام میں میرے سردار مرتجز بھی بہت پیاسے ہیں، میں مرتجز سرکار سے پہلے کیسے پیوں؟ قربان جاؤں حیوانات کو قوت گویائی عطا کرنا اور یہ فصاحت و بلاغت اور آداب گفتگو سکھانا کس بادشاہ کا کام ہے؟ یقیناً شہنشاہ ولایت کے اس لخت جگر قمر بنی ہاشم کا کمال۔ تو سامعین گرامی، جب 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو خاتون ام البنین کی پاک آغوش میں میرے ابی الفضل العباس سردار کا نزول ہوا، تو اس وقت امیر حق علیہ الصلاۃ والسلام منبر حق پر بدن کبریائی لیے بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا، قمبر، جاؤ گھر کی کوئی خبر لاؤ۔
تھوڑی دیر کے بعد جب سرکار قمبر واپس آئے تو خوشی سے اس قدر جھوم اور مچل رہے تھے کہ قمبر کے دونوں پاؤں زمین پر نہ آ رہے تھے۔ قمبر کی یہ حالت دیکھ کر لسان اللہ نے پوچھا، قمبر کیا بات ہے؟ آواز آئی، مولا گھر میں آپ کے وارث شجاعت تشریف لائے ہیں۔ سامعین، یہ خبر پا کر امام اول عجلت سے آئے، یعنی جلدی سے ممبر حق چھوڑا نیچے تشریف لائے۔ امام دوئم یعنی حسن مجتبیٰ یہ خبر پا کر سورت سے آئے، یعنی تیزی سے آئے، اور امام ثالث حسین کریم خربلا سے آئے۔ خربلا مکہ و مینا کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو خربلا کہتے ہیں۔ جب یہ تینوں سردار اکٹھے ہوئے اور در عصمت تشریف لائے تو اس وقت میرے سرکار عباس میری عالیہ زینب کے مبارک ہاتھوں پر تھے۔ اس سے قبل سرکار عباس علیہ السلام کو آغوش ام البنین سے لے کر فضائے عالیہ عربی رواج کے مطابق بندن میں لپیٹنے والی تھی کہ سرکار عباس نے فرمایا، اے اماں جان، مجھے اس بندن میں نہ لپیٹیے اور باہر نکال دیجیے، اس طرح میں اپنے سردار حسین ابن علی کو سلام کیسے کروں؟ سبحان اللہ۔ تو سامعین گرامی، یہ تھے میرے سرکار عباس، جن کا ایک لقب ہے باب شبیر، باب الحسین، اور اگر لفظ باب کے اعداد نکالے جائیں تو بنتے ہیں 5، یعنی بے کے 2، الف کا 1، پھر بے کے 2، 2 جمع 1 جمع 2، یہ ہو گئے 5، جن سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار سخی عباس فقط باب الشبیر نہیں تھے، فقط باب الحسین نہیں تھے، بلکہ آپ باب الپنجتن پاک علیہ السلام تھے۔ اسی لیے حسین کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے فجر کے لیے اپنے باب کو کھولا تو حسین کے باب پہ میں نے اپنے باب کو دیکھا۔ فرمایا ورد پڑھ کر میں نے اپنے باب کو سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسے دیے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں ہر صبح سویرے اپنے بابا کو دیکھتا ہوں تو میرے سارے دکھ درد ٹل جاتے ہیں، گویا مجسم ناد علی علیہ السلام کا نام ہے سرکار عباس، انہیں اپنے شعور کے میزان میں مت تولنا۔ سامعین گرامی، ایک روز باپ امیر المؤمنین نے بیٹے قمر بنی ہاشم سے یہ فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے سرکار عباس بظاہر 2 برس کے تھے اور صحن اطہر میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایھا العباس الیہ، اے میرے عباس میرے قریب آ جائیے۔ سرکار عباس قریب آئے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، اریدو ان افاخراتا، اے میرے عباس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں باپ بیٹا باہم مفاخرہ نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کی خوبیاں، ایک دوسرے کے کمال پر فخر نہ کریں۔ سرکار عباس نگاہیں جھکا کے فرماتے ہیں، کیف افتخر، بابا جان کیسے میں آپ کے ساتھ فخر کر سکتا ہوں جبکہ میں تو آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا نوکر بن کر آیا ہوں۔ آواز امیر المؤمنین آئی، ان الحکمی، بیٹا عباس یہ حکم ہے میرا۔ آواز عباس آئی، تقدم، اچھا تو بابا جان اگر آپ کا یہی حکم ہے تو ابتدا آپ فرمائیے۔ تو در حقیقت سامعین ضرورت اس امر کی تھی کہ بادشاہ امیر المؤمنین کی شجاعت سے
عزت و عظمت سے، ان کے جرنیل محمد ہونے سے تو اہلیان دنیا خوب واقف تھے اور جانتے تھے ان سے متعلق، مگر سرکار عباس کو ابھی تک دنیا اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ فرزند حیدر قرار ہیں۔ ابھی تک سرکار عباس کے جوہر و کمالات دنیا والوں نے نہ دیکھے تھے، تو سرکار امیر المؤمنین اس مفاخرہ کو اس لیے ضروری سمجھتے تھے تاکہ دنیا والے جان لیں، پہچان لیں، سمجھ لیں کہ میرا یہ عباس کس منزلت کا مالک ہے۔ تو اب ابتدا ہوئی۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، دیکھو اے میرے عباس، آنا ابن کفیل رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا۔ قمر بنی ہاشم فرماتے ہیں، تو بابا جان میں اس کا بیٹا ہوں جسے کچھ لوگ اللہ کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، آنا امام الدرین، اے میرے عباس میں دو جہانوں کا پیشوا ہوں، دو جہانوں کا امام ہوں۔ سرکار عباس فرماتے ہیں، آنا عشیق الحسین، اے بابا جان میں اپنے مالک حسین ابن علی کا عاشق ہوں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، آنا قسیم الجنت والنار، اے میرے عباس میں تو بروز محشر حکم خدا و رسول سے امت رسالت کے درمیان جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، جنت و دوزخ کو بانٹنے والا ہوں۔ سرکار عباس فرماتے ہیں، تو پھر بابا جان آپ اسے جنت کیسے دے سکتے ہیں جس پر میں قمر بنی ہاشم ناراض ہوں؟ اور کون ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ اور بھائیوں کے دشمنوں پر خوش ہوتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے جس پر میں قمر بنی ہاشم ناراض ہوں گا، میں ابی الفضل العباس ناراض ہوں گا، آپ اسے جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ آواز امیر المؤمنین آئی، دیکھو میرے بیٹے عباس، میں آرزو کیا جانے والا بھی ہوں اور میں خود آرزو بھی ہوں۔ سرکار عباس فرماتے ہیں، بابا جان میں اٹھایا جانے والا بھی ہوں اور میں اٹھانے والا بھی ہوں، کیونکہ میں علمدار حسین ابن علی ہوں۔ اور دیکھیں نا بابا جان، جس کو رسول اللہ نے اٹھایا اس نے پھر مجھ عباس کو اٹھایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔